آپ فرماتے تھے کہ امریکنوں کے ساتھ بات چیت کر لیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن پتہ نہیں کس کے ساتھ کی ہے بات، کس کے ساتھ نہیں کی. فی الحال تو ہر طرف سراپا احتجاج ہیں لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جواب دوں آپ کو کچھ؟ فرمائیے جی، بالکل، اٹس آل یورز. میں اگر آپ مجھے فالو کر رہی ہیں اور آپ کے پروگرام بھی اگر میرے ساتھ جو پاسٹ میں ہوئے ہیں، اگر آپ میری باتوں کو یاد کریں جو ہمیں پچھلے 6-7 مہینے سے اسپیشلی آپ کے پروگراموں میں کہہ رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کسی بھی گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. چاہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو، یا اب کیئر ٹیکر آ گئے ہیں، اس کا کوئی رول نہیں ہے. پاکستان کی معیشت، میں نے آپ کو بار بار آپ کو ایک جی بات کہتا رہا ہوں اور دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جس خد و خال پر تشکیل دی جا چکی ہے اس خد و خال کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو بنیادی انقلابی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، جس کے لیے آپ کے پاس نہ اسٹرکچر ہے، نہ آپ کے پاس سوچ ہے، نہ قوم کے اندر وہ خواہش ہے، خواہش کہہ لیں، یا وہ ایگریشن ہے جو چاہیے. تو یہ جو ہم پریشانیوں کی باتیں کر رہے ہیں یہ صرف ان پروگراموں کی حد تک ہیں. پاکستان کے اندر جو اس وقت بنیادی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت، اگر کوئی آدمی، اگر میری بات دوبارہ یاد کر رہا ہوں، مجھے یاد ہو یہ دو حضرات جو آج بیٹھے یہی میرے ساتھ ہوتے تھے، اور جب میں کہتا تھا کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے تو سب لوگ ڈس ایگری کرتے تھے. میں آج کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں. اب ان کو اگر آپ نے یہ فیصلہ کر کے چلنا ہے کہ ان کو صحیح کرنا ہے تو پہلے یہ مانیں کہ یہ تباہ ہیں. جو بات بجلی کی بات کی جا رہی ہے اس میں 41,000 کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے ہمارے پاس، انسٹال کیپیسٹی ہے، اور ہم 28 اور 38,000 پروڈیوس کرتے ہیں. 12,500 13,000 کی ہماری کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں، جس کی مالیت تقریباً 2,000 ارب بنتی ہے جو ہم کنزیومر کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو جب آپ لوگ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں کہ اس نے کرپشن کی، اس نے کرپشن کی، تو ذرا اس آدمی کو بلا کے ٹی وی پہ بلائیں، اس سے پوچھیں کہ جس نے یہ چائنیز کے پلانٹ لگائے ہیں اور جو ڈالر میں پیمنٹ کر رہا ہے، جس کو بڑی اچھا نظر آ رہا تھا سی پیک کی انویسٹمنٹ، اور جب بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اسد اقبال صاحب آتے تھے اور ان کو نظر آتا کہ یہ گیم چینجر ہے، اب ان سے پوچھیں کہ یہ 12,500 کی کیپیسٹی پیمنٹ جو تقریباً 2,000 بلین ہے، یہ وہ کہاں سے دیں گے؟ یہ پاکستان کا انٹلیکچول کرپشن ہے جس نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. اور الیکشن، نو الیکشن، 3 مہینے بعد الیکشن، میری گورنمنٹ، تمہاری گورنمنٹ، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ کو بنیادی تبدیلی کرنی پڑے گی. آپ کو جو جتنے بھی یہ آئی پی پیز ہیں ان سب کے پاس 600 ملین ڈالر کے فورن کرنسی لونز ہیں، اور وہ فورن کرنسی لون کی ریپیمنٹ ہو رہی ہے، سوورن گارنٹی ہے، اس کے اگینسٹ ہمارے ڈالر جا رہے ہیں، اور اس کی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں، جس کا رونا آپ لوگ رو رہے ہیں. اب اس کو یہاں ہم چھوٹی موٹی باتیں کر ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. جہاں تک وزیر خزانہ صاحبہ کی بات کا ہے، ان کو وہ ایک حد تک سچ کہہ رہی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اگر وہ سچ کہہ رہی ہیں تو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ آگے صحیح ہونے والے حالات نہیں ہیں، اور قوم کو بلا وجہ کی امیدیں نہیں دیں کہ ایک ہفتے بعد ہم کوئی چیز لانے والے ہیں. ایک ہفتے بعد وہ 1 سال 2 سال وہ 5 سال بھی کوئی چیز نہیں لا سکتے. یہ جو حالات ہیں آج کے، قوم کو تیار کرنا پڑے گا کڑے وقت کے لیے. جی ایک منٹ میں 1 سیکنڈ میں تھوڑا سا اس لیے چاہتی ہوں کہ میں کلیریفائی کر دوں کہ انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ 1 ہفتے بعد ہم آ کے پریزنٹیشن دیں گے کہ آیا ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں. انہوں نے ہرگز کوئی امید نہیں دی. بالکل 100% صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ 1 ہفتے بعد بتائیں گی کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ذرا سی بھی عقل مند ہیں تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے، بالکل وہ سچ بول رہی ہے، وہ سچ بول رہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے وہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ
وہ 2000 بلین کی کیپیسٹی پیمنٹ کو ختم نہیں کر سکتی. وہ ڈالر کی 500 بلین ہر کمپنی کی نہیں ختم کر سکتی. یہ پاکستان کے پرانے عذاب ہیں جو ہمیں کیری کرنے پڑے ہیں, اب ہم کر رہے ہیں. اب سوال میڈم یہ نہیں ہے, سوال اب دوسرا ہے تھوڑا. سوال یہ ہے کہ ہمیں بجلی کی اور پیٹرول کی کنزرویشن کرنی چاہیے. ہم بچت کریں, ڈالر میں بچت کریں کہ ہمارے پاس کم ڈالر خرچ ہو اور ہمارا انفلو ڈالر کا بڑھے تو ہمارا کرنسی. جی شبر بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں, آپ نے بڑے تفصیل میں بالکل بڑی کلیئرلی فرما دیا ہے کہ جو پرابلم ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ہی کے پاس آئیں گے ہم کہ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سٹیپس لینے چاہیے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی ہمارے دونوں پینلسٹ بھی بتائیں اور آپ کے پاس کنکلوڈنگ ہو تاکہ آپ ان کی بھی بات سن کے تو آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے واٹ از دا وے فارورڈ. تو مجھے اجازت دیں تو میں ہارون کے پاس جاؤں. جی ہارون. جی بالکل بات کریں. جی ہارون. جی دیکھیں, بات کو اب ہمیں آگے کی طرف لے جانا ہے. اب جو بالکل امیڈیٹ ٹائم ہے اس کو میں کہتا ہوں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ریلیف کے لیے ایک دو کیا چیزیں کی جائیں. دوسرا, میں نے بڑا کلوزلی دیکھے ہیں گلوبل فائنینشیل کرائسس, اس میں سب سے پہلا اقدام جو ریسپانسبل حکومتیں کرتی ہیں وہ ایک بڑا ویزیبل آسٹیرٹی کا پلان بناتا ہے. اس سے لوگوں میں اعتماد آتا ہے کہ ہماری رولنگ ایلیٹ بھی آسٹیرٹی کر رہی ہے تو ہم بھی کریں. جیسے ابھی شبر صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے انرجی کنزرویشن کا پلان بنانا ہے, زوننگ کرنی ہے, کار پولنگ کرنی ہے, ٹائمنگ کرنی ہے, جب تک حکومت سگنل نہیں دے گی آسٹیرٹی کا لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے. تو پہلا تو ہو گیا ریلیف. ریلیف کے بعد جو چیز ہے جو میں نے عرض کیا کہ کیئر ٹیکر کو بھی چاہیے, ریلیف سے مطلب آسٹیرٹی نا, آسٹیرٹی اینڈ ری ڈسٹریبیوشن غریب کو, جو میں نے کہا کہ آپ اپنے ویسٹ فل پی ایس ڈی پی کے انفراسٹرکچر کے پرکس کچھ بند کریں, اس کو ٹرانسفر کر دیجیے. اس کے بعد جو حکومتیں دنیا میں کرتی آئی ہیں ہمیں ان سے سیکھنا ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ ریوائیول کا ایک کانکریٹ پلان بناتے ہیں. یہاں ایک بڑا کلیئر میسج ہے, یہ ریوائیول کا پلان جو ہوتا ہے یہ سیاسی لوگ نہیں بناتے ہیں. اکنامک ریوائیول کے لیے ادارے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ اداروں میں مضبوط لوگ رکھیں اور ان کو ڈیلیگیٹ کریں کہ جی آپ کا کام بجلی کا ہے, آپ کا کام ٹیکس کا ہے, آپ کا ایکسپورٹ کا ہے. اچھا, جو دنیا آپ سے سرٹنٹی مانگتی ہے وہ سیاست نہیں دے سکتی. جو دنیا آپ سے کمپیٹنس مانگتی ہے وہ سیاست نہیں دے سکتی. سیاست کا کام ایک ون لائن فیصلہ کرنا ہے, یہ ان کی ڈیلیوری اداروں کا کام ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہم نے ہر ادارے میں اپنا بندہ لگایا ہوا ہے اس کو اگر ہم ایک سسٹم بنا دیں, تھوڑا سا اس کی طرف چل پڑیں. تیسری جو میرے لیے زیادہ اہم چیز اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کا جو معاشی ڈھانچہ ہے وہ 240 ملین کی پاپولیشن کو سرو نہیں کر سکتا, اور ہم نے 12 دیکھا. 25 لاکھ بچے اور بچیاں ہر سال لیبر مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, خالی ہمیں گروتھ کے نمبر نہیں چاہیے فیوچر میں, کس قسم کی گروتھ چاہیے کہ جس کے پاکستان سٹیبل بھی رہے, ایکسپورٹ بھی کر سکے, ڈالرز بھی آنا شروع ہوں. اب یہ 5 سے 10 سال کی پین فل ٹرانزیشن ہے, لیکن ہمیں کچھ ایسے لوگوں کو لانا ہوگا جو مارکیٹ کا کانفیڈنس. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں میڈیم اور آپ نے لانگ ٹرم. جی فاروق, اوور ٹو یو, تھوڑا آپ بھی اس کو ایڈریس کیجئے گا. ڈاکٹر صاحب نے کچھ چیزیں فرمائی, ہم انہی کے پاس جائیں گے ان کا پوچھنے کے کیا وہ فرماتے ہیں ریکمینڈیشنز. آپ نے یہ سب سن کے آپ کیا فرمائیں گے, 3-4 چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں ہمارا اصل ایشو جو ہے وہ معاشی نہیں ہے, ہمارا اصل ایشو جو ہے وہ سیاسی ہے. اور اصل ایشو یہ ہے کہ معاشی فیصلہ سازی کی جاتی ہے سیاسی ایجنڈوں کی بنیاد کے اوپر. معاشی فیصلے لیے جاتے ہیں سیاسی اثر و رسوخ کے اندر, اور اس سے معیشت کو بہت نقصان پہنچتا ہے. اور اب اگر اسپیسیفک ایگزامپلس آپ دیکھ لیں کہ اگر فروری کی 28 تاریخ سن 2022 آپ کو یاد ہو, جو سابق وزیر اعظم ہے انہوں نے اچانک ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا کہ 10 روپے لیٹر کی سبسڈی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر. آپ اسٹیٹ بینک کا کھاتا کھول کے دیکھ لیں, مارچ کے مہینے میں ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں
وہ $4 ارب نیچے آئے تھے اس سٹیٹمنٹ کے بعد. تو آپ سوچئے ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھی, معیشت کو $4 ارب کا نقصان ہے. سپتمبر میں آ جائیں, نومبر میں آ جائیں, ہمارے پاس ایک نئے وزیر خزانہ آ گئے تھے, انہوں نے ایک لمبی نیگوشیشن کا پروسیس شروع کیا IMF کے ساتھ, اور ہمیں بتاتے رہے کہ میرے پاس ایک پلان بھی موجود ہے. جون میں جا کے وہ معاہدہ ہوا جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہمیں کہیں ملا. یہ 7-8 مہینوں میں $4 ارب کی ہماری ایکسپورٹس نیچے آ گئی تھیں اور $4 ارب کی ریمیٹنسز نیچے آ گئیں. تو وہ سیاسی فیصلہ جو ڈیلے کرنے کا تھا اس سے $8 ارب کا نقصان ہوا, اور $3 ارب کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ لے کے پھر ہم مٹھائی بانٹنے چلے گئے. تو آپ سوچئے کہ جو معاشی فیصلے لیے جاتے ہیں سیاسی ایجنڈوں کی بنیاد کے اوپر, اس سے معیشت کو اور پاکستان میں جو 24 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں ان کو بے تحاشا نقصان پہنچا. تو جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے معاشی فیصلہ سازی کرنی ہے, جیسے ابھی ہارون صاحب کہہ رہے تھے, سیاسی اثر رسوخ سے بالاتر ہو کے یا اس کو مائنس کر کے. جی, تو یہ جو شبر زیدی صاحب فرما رہے تھے کہ دیر آر بیسک اسٹرکچرل ایشوز آلسو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں آپ اگر, اور یہ بات سب اس کا رونا روتے ہیں کہ آپ کی جو درآمد ہے وہ اتنی کم ہے, آپ کا ڈالر کا جو ہر وقت آپ رونا رو رہے ہوتے ہیں, وہ تو دیر از اونلی ون وے ٹو امپروو یور ایکسپورٹس. ایک منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ابھی آپ کون کہہ رہا تھا کہ جی اس کو 90 بلین پہ لے جائیں گے 3 مہینوں میں. بہرحال بڑا اچھا ہو, لیکن بات یہ ہے کہ دوز آر دی ایشوز آلسو. فروخ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آرنٹ دوز اسٹرکچرل ایشوز آلسو ویری ریئل؟ یہ بات ہم کر رہے تھے کہ ہمارا روپیہ کتنی تیزی سے گر رہا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے, ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہے, ہماری امپورٹس زیادہ ہو جاتی ہیں. دیکھیے اصل بات ہے معاشی قیادت کی, اصل بات ہے معاشی پالیسی سازی کی. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہمارا روپیہ گر رہا ہے اور صحیح بات ہے کیونکہ ہمارے پاس تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے. یہ لبے لباب نکلتا ہے معاشی قیادت کا اور معاشی پالیسی سازی کا. ہمارے پاس معاشی قیادت کا فقدان ہے, ہمارے پاس کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ کا فقدان نہیں ہے, ہمارے پاس معاشی پالیسی کا اور معاشی قیادت کا فقدان. ٹھیک ہے, اوکے. سو یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ پالیسی کا